آج کا ہمارا موضوع یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، شریعت، طریقت اور حقیقت. یہ ہم ایک گفتگو ہی ہے، کیونکہ یہ ہم نے کنسیو کی تھی. ہمارا ایک قرآن کورس ہوا تھا، اس کے اسٹوڈنٹس کے درمیان یہ گفتگو ہونی تھی. اصل میں اب وہ 2 سال ہو گئے اس کورس کو، تو شاید گھبرا گئے اسٹوڈنٹس، یا وہ اور چیزوں میں زیادہ مصروف تھے. تو ان میں سے بہترین جو ایک اسٹوڈنٹ تھی لینا خود تھی، تو اس لیے ان کو بھی انوائٹ کیا اور یہ آ گئی. اور پتہ یہ چلا کہ انہوں نے یہی لیکچر مس کیا تھا، تو بات اور دلچسپ ہو گئی. مگر تو یہ اس لیے میرے خیال سے اس طرح میں شروع کرنا چاہوں گا. لینا، آپ کی اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو پھر نہیں، پلیز آپ ٹیک دا لیڈ. کیونکہ ہم نے ذکر کیا نا قرآن کورس کا، تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ قرآن کورس کا جو پہلا انٹروڈکٹری پیراگراف ہے نا، وہ بڑا ضروری ہے. یہ 3 مہینے کا تھا، غالباً جنوری سے مارچ تھی کہ میں وہ پڑھتا ہوں کہ آبجیکٹو اور ریشنل کیا تھا نا اس کا. بالکل. Responding to the aspirations of urban Pakistanis. Responding to the aspirations of urban Pakistanis, educational institutions today largely focus on financial career goals. Pursuit of knowledge, critical thinking, and values become secondary. Quote unquote, religious practice is retained only as ritual, which in turn leaves very little space for the study and absorption of the Quran as a living and ever-relevant text. However, the Quran holds a centrality in every house as a sacred text and as an intrinsic part of faith. The 2-month Quran preparatory program is designed to take the ritualistic relationship with the Quran to a more holistic and intellectual level. یہ وہ جملہ ہے میں سمجھتا ہوں جس سے the program aims to achieve this by opening doors for the participants towards knowledge and exposure. پھر وہ various aspects ہیں، اس میں ہم ابھی نہیں جاتے. ہماری ویب سائٹ پہ جو ہمارا academic programs کا ٹیب ہے اس میں اس کی ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے، اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی اس کی سلیکٹڈ ایڈیٹڈ لیکچرز وغیرہ آپ کو مل جائیں گے. مگر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کورس جس میں سے یہ مختلف موضوعات نکلے، جو ہم نے اس سال کی جو قرآن کی نشستیں جن میں عموماً اکثر میں لینا بھی رہی ہیں، وہ اس لیے رہی ہیں کہ وہ اس کورس کا حصہ تھی، اور ہم مختلف اسکالرس کو بلاتے رہے ہیں یا اسٹوڈنٹس کے درمیان ڈسکشن ہوتا رہا ہے، ٹیکنگ ٹاپکس فرام دا قرآن کورس. آج کا اس لیے ہمارا ٹاپک شریعت، طریقت اور حقیقت، اس طرح ہم نے اس کو فریز کیا. مگر قرآن کورس میں لینا مجھے یاد کرا رہی تھی کہ اس کو ہم نے فریز فرق طریقے سے کیا تھا، قرآن اینڈ اسپرچویلٹی، جیسے آپ نے کہا نا. بالکل بالکل. That was more towards Quran and spiritual aspect of life. اور میرا خیال ہے ابھی جو ہم بات کرتے ہیں، ہم عموماً قرآن کو پچ اگینسٹ اسپرچل لائف نہیں کر رہے ہوتے، یا قرآن کو ان کانٹیکسٹ آف اسپرچل لائف نہیں دیکھ رہے ہوتے. اب ہم ان دونوں کو بڑی فرق ایکسٹریمز کے طور پہ جسے کہتے ہیں غلط العام کانسیپٹ بن جاتا ہے کہ قرآن الگ چیز ہے اور روحانیت ایک الگ ٹریک ہے. تو بالکل آپ نے جو ہے نا یہ جو اس کے پیراگراف میں بات کہی تھی کہ ہم اس کو بڑا ریچولیسٹکلی دیکھتے ہیں، اس سے انگیج اصل میں نہیں ہوتے. اور اس پروگرام سے ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ کیونکہ زیادہ تر پروفیشنلز ہی تھے جو آئے تھے، سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے اس میں بہت زیادہ انہیں اچھا لگا، اور ان کو اس میں گروتھ اور مواد ملا. تو خیر وہ ایک الگ بحث ہے. آج ہم اپنی بحث کی طرف اگر آئیں، آج کے موضوع کی طرف، تو میں بھی اس پہ جب دیکھ رہا تھا اس وقت شاید ہمارے جو ریسورس پرسن اور جو اسکالر تھے وہ شہزاد مجددی صاحب تھے. بالکل بالکل. میں نے مل کے شاید کیا تھا. تو اس حوالے سے یا بنیادی طور پر وہی ہی تھے، اور ہو سکتا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی ٹیکسٹ میں نے پڑھا ہو الگ سے. اینی وے، تو اس کے جو فولڈر تھا اس میں سے مجھے یہ 2 حدیثیں ملی.
جو کہ فریم کر رہی تھی اس گفتگو کو. وہ کہ جیسے آپ نے مجھے بتایا تھا پہلے کہ یہ ڈسکشن قرآن اور اسپرچویلٹی کا تھا، مگر آپ دیکھیں گے کہ اس میں خود بخود شریعت اور طریقت کی بات بھی آ جائے گی کہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے. تو آج کا بنیادی یہی میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. یہ حدیث ہے جس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں. یہ میں پڑھ دوں تو بہتر رہے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کا لباس نہایت سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے. اس پر سفر کے آثار تھے نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا، حتیٰ کہ وہ نبی کے پاس کے سامنے بیٹھ گیا. اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا اور کہا، اے محمد مجھے اسلام کے متعلق بتائیں. یعنی کہ پوچھا کہ اسلام کیا ہے. مجھے لگ رہا ہے اس میں کہیں ایک چھوٹی سی غلطی نظر آ رہی ہے، میں اس میں چیک کر لوں. اچھا ٹھیک ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق بتائیں. رسول اللہ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. یعنی یہ کلمہ آ گیا. اسلام کیا ہے کہ تم گواہی دو، جو کلمہ ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تمہیں استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. تو یہ بنیادی طور پر شریعت ہو گئی. بالکل ہمارے ارکان آ گئے، 5 ارکان آ گئے. زکوٰۃ دو، یہ ہم نے پڑھ لیا. تو اس نے کہا، وہ جو شخص تھا جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا. ہم نے اس کی بات پر تعجب کیا کہ یہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے. پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے متعلق بتائیں. آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. ٹھیک ہے جی، یہ بھی مشہور بات ہے کہ ایمان کن کن چیزوں پہ مسلمان لاتا ہے. اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا. تو بیسکلی یہ شریعت کا کہہ لے جو عقلی پہلو ہے، جو کلام کی تھیولوجی جس کو کہتے ہیں کہ بھائی شریعت کا ظاہر اور پھر ایمانیات آ گئی. اچھا پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پس اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہاں حدیث تو آگے چلتی ہے، قیامت کی نشانیاں وغیرہ اس میں ڈسکس ہوتی ہیں، مگر اس کو انہوں نے کہا احسان، یہ جو تیسرا درجہ ہے. اس لیے اس میں 3 درجے مانے جاتے. کہا اور 3 سوال تھے. اسلام کیا ہے، ظاہر شریعت آ گئی جو ارکان ہے، حج روزہ نماز. انہوں نے کہا ایمان کیا ہے، اس میں وہ آ گیا کہ آپ کن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. تیسرا تھا احسان، اس میں حضور نے کہا کہ احسان یہ ہے. احسان کا عربی میں مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کسی پہ احسان کرنا. احسان کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ سب سے اچھا عمل. اس کا روٹ میں حسن آتا ہے، خوبصورتی آتی ہے، یعنی کہ بیوٹیفل ڈیڈ. واٹس دا موسٹ ایکسلنٹ اینڈ بیوٹیفل. احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، بس اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھر بات آ جاتی ہے طریقت کی. ٹھیک ہے نا، کہ 3 اس طرح سے جیسے آپ نے کہا کہ اس ڈیفینیشن سے جو کہ ہماری سورسز میں ہے اس میں یہ حدیث آتی ہے
کہ یعنی کہ دین کا حصہ ہی آ گیا, یعنی کہ it's part and part. In fact, it's the highest aspect of the deen is طریقت, جس کو حدیث کی زبان میں احسان کہا گیا, the best, and that is to get a knowledge and awareness of God. یعنی کہ خدا سے تعلق کی ساری بات ہے نا. In a sense, the whole point of it all is to get closer to God. تو ایک یہ حدیث تھی, اور اس کا جو ریلیجن کا اسٹرکچر ہے اس کو بنیادی سورسز سے ریلیٹ کرنا. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم نے اعمال کی بات کی جو ظاہری شریعت میں آتے ہیں اور اسلام کی امبریلا کے انڈر کور ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم نے ایمان کی بات کی, ایقان کی بات کی جو تھیولوجی کے سیگمنٹ میں آتی ہے, یہ ایمان کی امبریلا کے انڈر کور ہو رہا ہے, اور پھر ہم نے بات کی روح کی یا طریقت کی کہ ہم خدا کے ساتھ اویئرنیس کی. بالکل بالکل. ہم جہاں ہم بعد میں ضرور ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. ویسے میں دکھا دیتا ہوں اسکرین پہ. Why the message is so ambiguous that the non-natives claim that they understand it better than the natives, and native Arabic speakers are unable to understand it, and everyone's interpretations are very different from each other, and every sect or cult can manipulate its followers by twisting the translation and interpretation. تو اس کا بس یہی ہے کہ یہ امپریشن جب بھی بنتا ہے جب آپ اپنی سورسز, آپ نے قرآن کھول کے کوئی پڑھا ہی نہ ہو یا حضور پاک کی بات ہے. ہم اس لیے جو ہے حضور ہی کے الفاظ سے پڑھ رہے ہیں, اور چاہے آپ صحیح مسلم لے لیں یا کوئی بھی جو ستہ ہیں ان میں سے اکثر میں ایک پورا سیکشن ہوتا ہے کتاب الذکر یا کتاب الرقائق ایسے کر کے نا, ہارٹ میلٹنگ سینٹ, اینڈ کتاب الذکر از اباؤٹ ریممبرنس آف گاڈ. So all you need to do is go and read what the Prophet has said, and also read the Quran, and you will find کہ یہ آج کل یہ امپریشن ضرور ہے کیونکہ ہمیں اصل میں ان روٹ سے کاٹ دیا ہے قرآن کو. ہم اس کورس کا مقصد یہ تھا کہ we need to engage with our own tradition. Everything is there. It's only as a result of our not knowing the roots of things that people can now say کہ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو, یہ تو تمہاری انٹرپریٹیشن ہے. مگر جو کلچر میں عام بات عرف ہو جاتی ہے اس کے پیچھے پوری ایک روٹ ہوتی ہے, تو عرف ہوتی ہے, اور مسلمانوں کا اس پہ اجماع ہوتا ہے. کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ مسلمان کبھی بھی غلطی پہ متفق نہیں ہو سکتے, ان کا اجماع کسی غلط چیز پہ نہیں ہو سکتا. So that is my response to this question. میرا خیال ہے ایلیمنٹ جو یہاں ہے وہ ویرائٹی آف انٹرپریٹیشنز کی بات ہے, جو ابھی سلمان صوفی کے سوال کا حصہ تھا, سلمان صوفی صاحب کے, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی جو بات ہوتی ہے وہ, میں کہہ رہا ہوں انٹرپریٹیشن تو بہت بات کی بات ہے. پہلے the literal text is so clear, بالکل اس سے بات نہیں سکتے, وہ کرتے ہی ہیں. یہ بیسکلی ایک طرح کی سوچ ہے, ماڈرن سوچ ہے, یہ ماڈرن اسلام میں ایسی سوچ آئی ہے کہ وہ سلیکٹیولی جو چیزیں جن چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہماری کانشیسنس سے غائب کر دی. وہ بھی وہی ہیں, قرآن میں ہی ہیں اور حدیث میں ہی ہیں, مگر they are never mentioned. ایک سلیکٹیو ڈسڈین آ گیا ہے. تو ہم انٹرپریٹیشن تو بہت دور کی بات ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں which is writing on the wall, which obviously 1400 years, I mean it's been discussed. We'll read some poetry where you'll see, you can read anyway. آگے اب میں ہاں آپ کیا کہہ رہی تھی لینا؟ بیسکلی مجھے یہ لگا تھا کہ ہم جتنا رچ ٹیکسٹ کی بات کریں گے, اگر ہم قرآن کو ایک الہامی علم مانتے ہیں تو پھر یہ سمجھنا یا یہ توقع کرنا بہت ہی نائیو ہوگا کہ وہ بات ہر بندے کو دنیا میں کائنات میں ایک ہی لیول پہ سمجھ آ جائے گی, اور سب کے سب کو کمپلیٹ کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آئے گی, کیونکہ وہ علم اتنا رچ ہے کہ ہر ایک فیض اس سے اپنی محنت کے حساب سے پائے گا. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا والی بات ہے. یہ آپ نے بڑی
بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹائزنگ اسپرٹ ہے یہ بھی کمپلیٹلی ایک مٹیریلسٹ ورلڈ ویو سے ہی بالکل نکلتی ہے. بالکل Where you want بالکل everyone for mass education, and بالکل education does not respond to people's various capacities and talents. بالکل ایبسولوٹلی. Quality and quantity wants to see everybody just a number, and تو therefore مطلب ہے it بالکل is part of the whole culture. یہ سب اسی سے تو ہم نے qualitative nuances کھو دی ہیں. ایبسولوٹلی بالکل بالکل چونکہ ہم بار بار ہستنی اس پہ کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل بھی نہیں کھوئی کیونکہ ہمارے کلچر میں آج تک موجود ہے. یہ جو ہم انگلش میڈیم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان سے ظاہر ہے بالکل کٹو ہم اپنے ببل میں رہتے ہیں. بالکل ہم یہ سورسز اردو میں بے شمار کام ہے ہم نے آج تک پڑھا بھی نہیں. سو اٹس ریئلی اٹ شوڈ بی اینڈ کین بی اے ویری ایکسائٹنگ جرنی آف سیلف ڈسکوری. تو بڑا اچھا سوال تھا, اٹ واز پرووکیٹیو. تو لینا آخری سے کی طرف چلیں کیونکہ ہمارے بالکل پاس اس سٹنگ سے متعلق یہ 2 حدیثیں ہی مجھے اپنے ریکارڈ بالکل سے ملی. بالکل تو پہلا حدیث جو تھی حدیث جبرائیل, اس میں حضرت جبرائیل, ہاں جو بات ہوئی نہیں وہ یہ تھی کہ وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ شخص اور سوال پوچھتا ہے, حضور جواب دیتے ہیں قیامت کی نشانیوں کی, پھر وہ چلا جاتا ہے. تو بعد میں حضور پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کون تھا؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فزیکل فارم میں لوگوں کو نظر جبریل آ گئے اور ہم سوال کیسے کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہی نہیں ہے. تو اب میں آگے پڑھنا چاہوں گا حدیث ولی کہلاتی ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اکثر 40 حدیث قدسی کے جو کلیکشن ہوتے ہیں اس میں ہوتی ہے. یہ والا اس کی ایک سے زیادہ ورژن ہے. یہ ورژن بخاری کا ہے. On the authority of Abu Hurairah radiallahu anhu, who said that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, Allah subhanahu wa ta'ala said. حدیث قدسی یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی بیان کر رہے ہیں حضور کی زبان میں. Or the Prophet is quoting Allah Ta'ala's word. These are those words which are not in the Quran, but they are reported by the Prophet, but they are God's words. تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اکثر آپ سب جانتے ہیں اس بات. بالکل. So the hadith goes, whosoever shows enmity to someone devoted to me, I shall be at war with him. My servant draws not near to me with anything more loved by me than the religious duties I have enjoined upon him. And my servant continues to draw near to me with supererogatory works, nawafil, so that I shall love him. اس کو حدیث ولی شاید اس لیے کہتے ہیں کہ جو کوئی میرے ولی یا میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے جنگ کرتا ہوں. یہ آپ چیک کر لیجیے گا. اصل میں یہ اردو اور عربی کی ڈھونڈ رہا تھا, مجھے اس وقت ملی نہیں, مگر موسٹ یہی ہے. تو یہ انگریزی میں تو کافی اس کو اور طرح طرح سے بھی ہو جاتا ہے نا, وہ کلیئر نہیں ہو رہا. یہ پہلا پوائنٹ یہ ہے شاید جس کی وجہ سے اس کو حدیث ولی کہتے ہیں. اس میں whosoever shows enmity to someone devoted to me, انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا. میرا خیال ہے اس میں لفظ ولی آتا ہے. بالکل بالکل. چیک کر لیجیے گا. So I shall be at war with him. My servant draws not near to me with anything more loved by me than the religious duties I have enjoined upon him. اب اس میں سارا پوائنٹ وہی ہے جو ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا تھا کہ to draw near to God. And therefore what it means is that the ultimate purpose of the Sharia and the religious practices is to draw near to God. اس میں وہ بھی تو سمجھ آ گئی نا, شریعت کا بھی تو مقصد سمجھ آ گیا نا اس جملے میں کہ مجھے اس سے زیادہ کچھ پسند نہیں آتا کہ وہ میری طرف بڑھے, وہ چیز انجام دے کے جو میں نے اس پہ فرض کیا ہوا, نماز روزہ حج زکات ہے نا. مگر بالکل. And my servant continues to draw near to me with nawafil so that I
love him. تو یہ ہو گئی طریقت. بالکل. شریعت کا مقصد بھی ہے کہ خدا کا قرب حاصل کیا جائے, اور طریقت کا مقصد یہ نوافل اس میں ایڈ کیے گئے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ خدا جو ہے اس شخص سے محبت بھی کرنے لگتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اور یہ میں سمجھتا ہوں ہماری جو آج کی ٹاک تھی اس کا جو آخری پوائنٹ تھا نا, حقیقت. حقیقت. تو یہ حقیقت کا پوائنٹ بھی کور ہو جائے گا. وہ کیا؟ When I love him, I am his hearing with which he hears, his seeing with which he sees, his hand with which he strikes, and his foot with which he walks. اب اس میں کتنا ابہام ہے اور کیا ہے اور اس میں کون سی انٹرپریٹیشن ہے, یہ کچھ اور ہی چکر ہے. یعنی کہ اٹس ویری کلیئر. اس کو اب سمجھنے کی جیسے آپ کہیں گے ڈیپتھ جو ہے وہ انلمیٹڈ ڈیپتھ ہے, اور اس میں پھر اس میں پورا ٹریڈیشن ہے طریقت کا. اس کے بغیر آپ علماء اور طرح سے سمجھتے ہوں گے وغیرہ, مگر آن دا فیس آف اٹ you cannot dismiss it. When I love him, I am his hearing with which he hears, his seeing with which he sees, his hand with which he strikes, and his foot with which he walks. یہ تو وہاں یہ وہ بات ہو گئی نا, من تو شدم تو من شدی. واہ واہ واہ. تاکس نگویت بعد ازیں تو دیگری من دیگرم. بالکل بالکل. مگر پڑھ دیتا ہوں تو برکن پڑھنا اتنا ہی تھا, مگر باقی دو لائنیں پڑھ دیتا ہوں. Were he to ask something of me, I would surely give it to him. And were he to ask me for refuge, I would surely grant him it. I do not hesitate about anything as much as I hesitate about seizing the soul of my faithful servant. He hates death and I hate hurting him. It was related by Bukhari. تو یہ ہمارا ایک کودے میں کہہ لیں یا سورسز کے حوالے سے کہ شریعت, طریقت اور حقیقت. تو حقیقت کیا ہوئی کہ دو ہی ختم ہو گئی, اور یہ سارا کچھ جو ہے دین کا, بلکہ اصل میں اس اگر آپ اپنے ہی دین کی سورسز سے دیکھیں تو یہ دین کی روح ہے. اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو دین میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے. اس سے آپ خود ہی سمجھ لیں کہ ہم دین سے کتنے دور ہو گئے. بیسکلی ہم ابھی تک ان سب چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابل کانسیپٹ سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ درجہ بدرجہ بات ہے. یہ اسی دین کی سٹیج بائی سٹیج پروگریشن کی بات ہو رہی ہے. اچھا مجھے ہاں آج کا مجھے لگ رہا ہے یہی تھیم جو ہے نا سامنے آ رہی ہے آج کی ہماری گفتگو میں. اس حوالے سے یہ ہم نے اسی رمضان کی جو ہماری سیٹنگ تھی اس میں کسی حوالے سے یہ آیا تھا, مگر میں ادھر یہ موضوع لگ رہی تھی تو میں لے آیا ہوں. یہ مولانا مثنوی روم سے 3-4 اشعار ہیں which are really like a commentary on the Quranic verse. You did not throw when you threw. جب غزوہ بدر میں حضور پاک نے وہ کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ جو ہے جنگ کا پاسا پلٹ گیا تھا. تو قرآن شریف میں آیا تھا ما رمیتا اذ رمیتا, تم نے نہیں پھینکا تھا ہم نے پھینکا تھا. یہ ابھی جو بات I become the hand which he grasps ہے نا, اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں. تو اس کی تشریح مولانا نے اس طرح کی ہے, ای نہ کر دی تو کہ من کردم یقین. یہ نہ سمجھو کہ تم نے کیا ہے, یقین رکھو کہ میں نے کیا ہے. اے صفاتت در صفات ما دفین, تمہاری جو صفات ہیں وہ میری صفات میں غرق کوئی نہیں ہے. اور میں ایک شعر چھوڑتا ہوں پھر. ما رمیتا از رمیتا گشتائی, you have become, you did not throw when you threw. خیشتن در موج چون کف ہشتائی, like the foam you have abandoned yourself in the wave. سمجھ رہے نا, ما رمیتا از رمیتا گشتائی, کہ تم جو ہو ما رمیتا از رمیتا بن گئے ہو. خیشتن در موج چون, تم موج کے اوپر ایسے ہو
کف گشتا ہے جیسے وہ فوم اس کے اوپر تیرتا ہے. inseparable basically. بالکل. You are moved by the wave. اور آخر میں کیا ہے؟ لا شدی پہلوئے اللہ خانگیر. تم جو ہو وہ لا الہ الا اللہ پہ آ رہے ہیں, تم لا بن چکے ہو, لا شدی, اور اب تم اپنا پہلو جو ہے اللہ کے ساتھ جوڑ لو. لا شدی پہلوئے اللہ خانگیر. اب تم لا الہ الا اللہ کی بات کریں. ای عجب کہ ہم اسیری ہم امیر. This is wonderful that you are both a prisoner and a prince. یہ انسان کی سچویشن ہے نا کہ ایک طرح سے تو ان چار عناصر میں وہ قید ہے, اور دوسری طرح سے وہ ان عناصر کی ساری وجہ اور اس کا تاج ہے, اشرف المخلوقات ہے, اس کا محور ہے. ایک طرح سے دیکھیں تو وہ قید ہے ان چار عناصر. جیسے مجھے مولانا کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, وہ جو ابھی ہمارا نصاب کورس چل رہا ہے اس کے ٹائٹل پہ ہم نے استعمال کیا ہے. اجازت ہو تو عرض کروں. بالکل بالکل ارشاد. عقل گوید, عقل کہتی ہے, عقل گوید شش جہت, یہ جو 6 ڈائریکشنز ہیں, میٹر ٹائم اینڈ اسپیس. عقل گوید شش جہت حد است, کہ یہ حد ہے, اس سے بیان ہم نہیں جا سکتے, ہم قید ہیں اس میں. عقل گوید شش جہت حد است تو بیرون راہ نیست, ان کے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہو, یہ عقل کہتی ہے. عشق گوید راہ ہست, عشق اسپرٹ یہ کہتی ہے کہ راہ ہے. رفتہ امن بارہا, میں تو بہت دفعہ ہو کہہ رہا. واہ واہ, کیا خوبصورت بات ہے. یہی رومی کے شاگرد ہمارے پاس اقبال صاحب نے یہی تو بات کی پھر, کہ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. بے شک. اور میری تو بات تقریباً ختم ہو گئی ہے, ہمارے پاس ٹائم کی 40 ہی منٹ ہے, تو آپ اس پہ کوئی مزید. بالکل, میرا خیال ہے آج کی ہماری جو سب سے بڑا مسکنسیپشن رہتا ہے یا سب سے بڑی کمپلیکسٹی رہتی ہے اس پورے مضمون کو سمجھنے میں, یا جہاں بھی کہیں طریقت کی یا حقیقت کی بات آتی ہے, ہم ان کو آؤٹ لائرز سمجھتے ہیں, آؤٹ آف دا دین کے سفیر سے, کہ دین کا سفیر ہمارے پاس, ہم ختم کر دیتے ہیں اس سرکل کو. جو آپ حدیث جبرائیل کی بات کر رہے تھے, اس میں ہم پہلی سٹیٹمنٹ, پہلے سوال کے بعد اس دین کے سفیر کی حد بندی کر دیتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. میرا خیال ہے وہ جو پوری حدیث چلتی ہے آگے, جس طرح پروگریس کرتی ہے, وہ ہمیں بڑا انسائٹ ملتی ہے اس سے, کہ دین کا سفیر آپ کے 5 ارکان پر ختم نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ فاؤنڈیشن لے ہوتی ہے بیسکلی. اس فاؤنڈیشن کے اوپر ہم جس طرح اپنی عمارت کھڑی کرتے ہیں, اخلاق کی, کردار کی اور روح کی, وہاں دین کا سفیر ہم مکمل کرنے کی طرف رواں ہوتے ہیں. ہم عموماً وہ 5 نمازوں پہ اور زکوٰۃ پہ اور روزے پہ اور حج پہ آ کے کہتے ہیں بس اب تو جنت پکی ہو گئی. وہ بلکہ آج کل رمضان کی ایک بڑی ٹی وی پہ نعت بھی چل رہی ہے, رمضان کے حوالے سے بنی ہوئی ہے, کنفرم جنتی ہے, اور اس کی لیرکس جو ہیں مجھے خاصا بادر کر رہی ہیں, کیونکہ وہ انہی 5 نقطوں پہ بات گھومتی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں, تو بار بار جو وہاں کورس میں فکرہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پھر کنفرم جنتی ہے. تو ہم میرا خیال ہے جنت کو بڑا آسان بنا دیتے ہیں, شارٹ کٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ یہ 5 کام کرنے تو جنت ہو جائے گی. تو یہاں پہ جو چیز ہم, اور روح اس میں ڈالنے کے لیے, اس کی کوالٹی آف ایڈہیرنس ان پریکٹسز کو مانیٹر کرنے کے لیے, میرا خیال ہے وہاں پہ یہ چیز آتی ہے جس کو طریقت کہا جاتا ہے, اور اس پہ آگے پروگریس کرتے ہوئے پھر ہم اس کو حقیقت کہتے ہیں. یہ کمپارٹمنٹلائز کرنے کی بات نہیں ہے, یہ پروگریشن کی سٹیجز کی بات ہے, جیسے آپ نے بیان کیا ابھی. ایک مجھے, کیونکہ ہم نے شہزاد مجددی صاحب کی بات کی جو اس موضوع پہ ہمارے ساتھ 3-4 دفعہ ان کے ساتھ ہمارے اسٹوڈنٹس کی نشستیں ہوئی ہیں, بالکل ہوئی تھی جس میں آپ نے کلاس مس کی تھی, تو وہ ایک
اس ساری بحث کو بیان کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے. وہ بھائی نے بھی ابھی ایک سوال کیا تھا، تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہی جو اکابر ہیں، اپنے جو سورسز ہیں، اگر انہی کے شواہد لے لیں تو بہت چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں 8th سینچری 9th سینچری میں بہت بڑے ایک ولی تھے بشر الحافی. بالکل اللہ بالکل جو بیئر فوٹڈ ولی، وہ ننگے پیر گھومتے تھے شہر میں، اور شہر کے باہر ایک کٹیا میں غالباً رہتے تھے. میں میموری سے بیان کر رہا ہوں، تو کوئی غلطی ہو تو حاضرین سے پہلے سے معافی. تو انہی کے زمانے میں جو اسلام کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، جو سنی مذاہب کے فاؤنڈر میں سے ہیں، نام یاد کرائیں. امام احمد بن حنبل کی بات کر رہے ہیں ہم. امام احمد بن حنبل غالباً اس زمان وہ بھی بغداد میں ہی تھے. تو امام احمد بن حنبل ان سے ملنے جایا کرتے تھے. وہ اپنے وقت کے شریعت کے امام تھے، حدیث کے اور شریعت کے اور فقہ کے. تو ان کے اسٹوڈنٹس کہتے تھے کہ آپ ادھر ان کے پاس کیوں جاتے ہیں، وہ ننگے پیر بدحال فقیر کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ اپنے زمانے کے امام ہیں اور اتھارٹی ہیں قرآن اور حدیث کے. تو وہ جواب انہوں نے جواب دیا کہ میں تمہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا ہوں. بشر جو ہے وہ قرآن والے اور حدیث والے کے بارے میں بتاتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ شیراز ندی صاحب ایک جملہ ہمیشہ بہت ہی دل سے کہتے تھے کہ انہیں بہت خوبصورت لگتا ہے کہ جب امام حنبل بشر الحافی پاس جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے حدثنی انا ربی. وہ کہتے تھے میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا، میں اس کو پنجابی میں کروں گا کیونکہ اس میں جو خوبصورتی ہے اسی میں نکلے گی. کوئی سانو کوئی یار دی گل دس. اس کا لٹرل میننگ یہ ہے کہ حدثنی مجھے کچھ بتاؤ، انا ربی میرے رب سے کوئی بات بتاؤ، کیونکہ ان کا رابطہ رب سے تھا جیسے حدیث میں بڑا واضح. تو یہ کیا پتہ چلا کہ اور اس طرح کوئی انٹیگنزم کبھی بھی نہیں رہا. یہ جو شریعت والے بھی ہمیشہ اولیاء اللہ کی عزت ہی کرتے رہے ہیں، اور خود بہت سے بڑے بڑے جو فقہاء ہیں وہ خود تو صوفی رہے ہیں. لوگ یہ بھی ایک ماڈرن مت ہے کہ شریعت اور طریقت کو الگ الگ چیز ہے. یہ بھی اگنورینس نتھنگ ہے. تو اب ہمارا اگر کچھ اور آپ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز کریں. نہیں میرا خیال ہے بالکل. Well, I would like to end on a ghazal of such, not all of it, a few verses from a ghazal of Maulana Rumi, and also what you were saying earlier, bring it back to the main point, کہ جیسے کہ ہم نے حدیث ولی سے دیکھا کہ شریعت بھی خدا سے قریب ہونے کا ہی ذریعہ ہے، اور جو طریقت ہے اس کو میں ان الفاظ سے لے رہا ہوں کہ جو میں نے فرض کیا اس کو ادا کرتا ہے تو میرے قریب آتا ہے، اور اگر اس میں وہ نوافل ایڈ کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور وہ مجھ تک میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں. تو یہاں پہ میرے خیال سے ابھی بھی یہ طریقت کی بات ہو رہی ہے. یہ انہوں نے طریقے بتائے ہیں خدا کے قریب آنے کے، نتیجہ بھی بتایا آبجیکٹو، بالکل بالکل. مگر ہم شاید حقیقت اس سے بھی آگے کی ہے. میں سمجھتا ہوں آج جو ہماری پہلے بات ہو رہی تھی وہ حقیقت از دی آنسر ٹو دی کویسچن ہو ایم آئی. کیونکہ آئینس از این امیڈیٹ ایکسپیرئنس. حقیقت وہی ہوگی جس سے یعنی کہ جو امیڈیٹ ایکسپیرئنس ہوگا، اور وہ آنسر اٹس آلسو این آنسر ٹو کویسچن ہو ایم آئی. تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا ایز دی لاسٹ پوائنٹ، اور اس کو السٹریٹ کرنے کے لیے غزل پڑھنا چاہوں گا. بیسکلی یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں انٹرمیشن کروں گی. یہاں پہ ہم نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ شریعت بیسکلی واٹ از ریلیجن، طریقت ہوئی واٹ از گاڈ، اور حقیقت ہوئی ہو ایم آئی. ویری ویل پٹ، ماشاء اللہ. میں یہاں پہ ایک بینر بنا رہا تھا، بنائے دوں. سیلف نالج
من عرف ربہ، من عرف نفسہ، وہ بھی تو ہے نا، ہی ہو نوز ہمسیلف نوز ہز لارڈ. بالکل ایبسلیوٹلی. یہ وہ حقیقت کی بات ہوئی. اب یہ حقیقت سیلف نالج، تو یہ میں اس کو ایلسٹریٹ کرنے کے لیے ایک غزل پڑھو. بالکل ارشاد. Basically, I could title this ghazal as Who Am I? Interestingly. چے تدبیر اے مسلمانان کے من خود را نمی دانو. اے مسلمانوں کو تدبیر کرو کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کون ہوں. چے تدبیر اے مسلمانان کے من خود را نمی دانو. نہ ترسا نہ یہودم من نہ گبرم نہ مسلمان. نہ میں عیسائی ہوں، نہ یہودی ہوں، نہ گبر ہوں، نہ مسلمان ہوں. ٹھیک ہے؟ نہیں آپ نے نہیں سنا؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے مجھے. کیسے پڑھوں؟ بالکل. چے تدبیر اے مسلمانان کے من خود را نمی دانم. مسلمانوں کی تدبیر کرو کہ میں اپنے نہیں جانتا میں کون ہوں. نہ ترسا نہ یہودم من نہ گبرم نہ مسلمان. نہ عیسائی ہوں، نہ یہودی ہوں، نہ گبر ہوں، نہ مسلمان ہوں. نہ شرقی یم نہ غربی یم نہ بری یم نہ بحری یم. یہ ساری اردو ہے، آپ سمجھتے ہیں. بالکل بالکل. ایسٹ کا نہ ویسٹ کا، نہ یہ اپنا بلے شاہ کی بھی اس طرح کی. بالکل بالکل. نہ از کانے طبیم نہ از افلاک گردانم. نہ میں ایلیمنٹس کا ہوں، نہ آسمان کا ہوں. نہ از خاکم نہ از آبم نہ از بادم نہ از آتش. the four elements. بالکل. نہ از عرشم نہ از فرشم نہ از کونم نہ از کانم. نہ از ہندم نہ از چینم نہ از بلغار و سقسینم. نہ از ملک عراقینم نہ از خاک خراسانم. نہ از دنیای نہ از عقبی نہ از جنت نہ از دوزخ. نہ از آدم نہ از حوا نہ از فردوس و رضوان. ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. نہ میں حوا جایا نہ اپنی ذات ہے، وہ یاد آ رہا ہے. بالکل بالکل بالکل. یہ انہوں نے اپنا کویسچن ڈال دیا کہ بھائی میں ان میں سے کچھ نہیں ہوں، کیونکہ my consciousness is obviously more than I know that it is more. تو اب جواب دیتے ہیں. مکانم لا مکان باشد. میرا مکان لا مکان ہے. مکانم لا مکان باشد نشانم بے نشان باشد. میرا نشان بے نشان ہے. روح کی بات کر رہے ہیں نا. بالکل. نہ تن باشد نہ جان باشد کہ من از جان جانا. It is neither body nor soul, for I belong to the soul of the beloved. اب اس کی جو ہے نا ڈاکٹرن پیش کر رہے ہیں، حقیقت کو اب ڈسکرائب کرنے لگے یا اپنا حال بتا رہے ہیں. دوئی از خود بدر کردم. میں نے اپنے آپ سے دوئی کو دور کر دیا. یکے دیدم دو عالم را. میں دونوں عالموں میں ایک کو دیکھتا ہوں. یکے جویم یکے دانم یکے بینم یکے خانم. ایک کو ڈھونڈتا ہوں، ایک کو جانتا ہوں، ایک کو دیکھتا ہوں، ایک کو پکارتا ہوں. یعنی کہ دوئی کو دور کیا. ٹھیک ہو گیا نا. اس میں ایک اللہ والے کا قول یاد آ رہا ہے. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں الجیریا کے. ان کا یہ کہنا تھا کہ سب سے بڑا حجاب جو ہے نا وہ عام مسلمان کے لیے کلمہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ. بالکل. جو ہم ریچولی لے لیتے ہیں نا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کا الٹیمیٹ، اس کا صوفیہ کیا، اس کا الٹیمیٹ معنی یہی ہے کہ دوئی نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ کلمے کی. اب یہ قرآن شریف کو لاتے ہیں. وہ بھائی کہہ رہے تھے نا کہ یہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو سو کلیئر بٹ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. سو وی آر often we don't see it in spite of it being there. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. بجز یاہو و یا من ہو کسے دیگر نمی دانم. اس کا کیا مطلب ہے کہ سوائے او ہی
and oh, I am He. I know of nobody else. I don't know anyone else. नमी दानम की मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम. वो लामा उसमें भी है कि अंदर ला मकाम खुसरो. बिल्कुल बिल्कुल कि वो एक ऐसा मकाम है जहाँ पे दूरी नहीं है, इबादत है. तो ये मेरा बात बड़ी खूबसूरत बात है मेरा, और मेरा ख्याल है हमारे पास इस्लामिक हिस्ट्री में तो हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं, लेकिन वहाँ पे हद अदब ऐसा होता है कि वी tend to prefer to stick to the most basic, most visible, most apparent meaning of it, not trying to delve deeper into it. बट जो सूफिया से बात हमारे तक पहुंचती है, तशरी जहाँ होती है, वो यही होती है कि कुआं है, आपको अल्लाह ने दिया हुआ है, आप उसमें जितनी अपनी रस्सी डालते जाएंगे तवक्कल की लंबी करके, उतना फैज निकालते जाएंगे. तो जिसकी रस्सी जिस स्टेज पे रुक गई, जिसका डोल जिस स्टेज पे रुक गया, उसने उतना फैज पा लिया. जिसने ज्यादा मेहनत की, जिस पे कर्म हो गया, वहां पे बात चली गई. फिर वही बात आ जाती है जो किसी को तख्ता दार तक ले गई, बट यहाँ रूमी ने वही बात जरा सलीके से कह दी. अनाउल हक के गिर्द ही घूमती है सारी बात. अरे वाह, अब आपने कह दिया तो प्लीज अलाउ मी, क्योंकि 40 मिनट हो गए, हमारा टाइम पूरा हो गया. अब आपने तख्ता दार की बात कर दी, और ये असल में मैं कहना इसलिए चाह रहा हूँ कि ये बहुत हमारे ट्रेडिशन में कोई नई या अनोखी बात नहीं है. इट्स एन एस्टैब्लिश्ड थीम व्हिच इज देयर फ्रॉम द बिगिनिंग. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कुरान and the Sahaba and the Prophet himself. It's an unbroken tradition. अब हम उस ट्रेडिशन से दूर हो गए हैं, तो हमें वो नजर ही नहीं आ रहा. वो जो आपने बात की, वो बहुत ही, it's another beautiful and much more, as you were saying, मंसूर अल-हल्लाज की ज़बान में तो वो बहुत ही वो और डायरेक्ट ही हो जाते हैं. अगर मुझे सही याद आए तो अरबी का उनका शेर है, राइतु रब्बी बि आइनी क़ल्बी. राइतु मैंने देखा, रब्बी अपने रब को, राइतु रब्बी बि आइनी क़ल्बी अपनी दिल की आंख से. फ़क़ुल्तु मन अंता, बस मैंने उनसे पूछा कि तू कौन है. क़ाला अंता, जवाब मिला तू. राइतु रब्बी बि आइनी क़ल्बी फ़क़ुल्तु मन अंता क़ाला अंता. और ये इतना खूबसूरत शेर है, और अगेन इसमें हम सब जो इसको सुनेगा वो इसको अपनी समझ बूझ के हिसाब से इंटरप्रेट करेगा. कहीं कुफ्र का फतवा आएगा, कहीं से सुभान अल्लाह आएगा. और यहाँ पे अभी आप बात कर रहे थे तो मुझे ख्याल आया, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफन वी टेंड टू इग्नोर देम. कि जब हजरत अबू बकर अपने घर का तमाम सामान ले आए थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा था कि अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए हो, तो उन्होंने कहा अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हूँ. तो हम उसको एज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कैसे नहीं देख सकते हैं कि जब हम, ये हमारी वही बात है, सिलेक्टिव इग्नोरेंस है. और शायद क्योंकि मैंने अभी, क्योंकि ये चीजें हमें कितनी शॉकिंग लग रही है ना जब मंसूर कह रहे हैं, जबकि इसकी रोशनी में कह लें, या इसकी seems to be explicating what the Quran itself is saying. बिल्कुल. और इसको इस तरह समझ. अब ये क्या कि आदम का पुतला बनाया जो मिट्टी का था, फनफख्तु फीही मिन रूही, फिर अपनी रूह में से उसमें फूका तो वो जिंदा हो गया, और फिर फरिश्तों से कहा इसको सजदा करो. और बुखारी में आता है हजूर पाक ने कहा कि अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया. आपको समझ आ रहा है ना कि वो फरिश्तों ने उस इमेज, जो वो आईना था, आईने में तो खुदा ही था, उसको सजदा किया. तो इंसान की वो हुआ माए वाली पॉइंट है इस आदम की तख्लीक वाले वाक़े से भी, उस सजदे से भी, और कि आदम ने हर पूरा अलग फिर मौजू हो जाता है कि आदम ने हर चीज के जो नाम बताया. और
یہ میرا خیال ہے یہ جو ہمارا گول رہنا چاہیے دنیا میں یا زندگی میں یا وہ جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک ہائیسٹ پیک ڈیسٹینیشن بندے کے لیے سیٹ کر دی ہے کہ وہ ہی کین رائز ٹو جو حقیقت کی سٹیج پہ پہنچ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں وہ ریفلیکشن بن جائے یا وہ من و تو کا فرق مٹ جائے. ورنہ اسفل السافلین کا فریز بھی جو یوز ہوا ہے وہ اسی انسان کے لیے یوز ہوا ہے کہ ویئر وی ٹینڈ ٹو اگنور, یعنی ہمیں تو ہمارے پاس تو دونوں ایکسٹریمٹیز ہیں. اختیار یہاں پہ انسان کو دے دیا گیا ہے کہ وہ کس ایکسٹریمٹی کی طرف سفر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسباب لگاتا ہے اور ریسورسز لگاتا ہے. یہ میرا خیال ہے یہ بہت ہی آپ نے جو آج جس طرح اسپیشلی رومی کی بات ہوئی اور حدیث کی بات ہوئی اور قرآن کی آیت آئی بیچ میں, یہ بڑا خوبصورت آپ نے سمیٹا ہے اس پوری چیز کو کہ شریعت اور طریقت اور حقیقت اپوزنگ آئیڈیاز نہیں ہیں. اپوزنگ نہیں ہے, اور شاید ہمیں اپنے اولیاء اللہ کے بارے میں بھی زیادہ, جیسے ہم نے ایک ہی سیٹنگ کر پائے پھر میرے علی شاہ کی بابی سے پڑھی, مگر اس حدیث کی روشنی میں کہ حضور نے کسی نے بڑا اچھا انگریزی کا ٹرانسلیشن کیا, ایک حدیث ہے, بے شمار حدیث ہیں جہاں پہ اولیاء اللہ کی حضور نے ہمیں بتایا ان کے بارے میں اولیاء اللہ کے. سو اس کی ٹرانسلیشن ایسے ہے کہ the wali is he who when seen God is remembered. ابھی جو بات کر رہی تھی اس پہ یاد آیا نا. بالکل بالکل. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ظاہر ہے وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عائشہ سے والی حدیث ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, کیونکہ جب حضرت ابوبکر دیکھا کرتے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یہ آپ کیوں دیکھتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے یہ سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. میرا خیال ہے ادھر ختم کرتے. ارے تھینک یو جہانگیر صاحب, میں تو یہ آپ کے ہوتے ہوئے کچھ بولنا جو ہے مناسب نہیں ہے, تو تھینک یو, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے علینا, تھینک یو ویری مچ, اور تمام حاضرین کا بھی بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم.